بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ ہم اس سلسلے میں سورۃ الماعون کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سورۃ الماعون کو سمجھنے کی صحیح کر رہے ہیں۔ آج سورۃ الماعون کا تعارف اور اس کے اہم مضامین پر ہم بات کریں گے۔ یہ تعلیم منزل یوٹیوب چینل ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل تعلیم منزل۔ اٹ از پیورلی این ایجوکیشنل چینل۔ یہ مکمل طور پر ایک تعلیمی چینل ہے۔ اس میں اسباق ہیں: بیالوجی، فزکس، کیمسٹری، میتھ، سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس، ترجمۃ القرآن، اسلامیات and almost all other subjects۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کا سبق۔ آج ہم سورۃ الماعون کا تعارف، اس کے اہم مضامین اور علمی اور عملی نکات کو سمجھیں گے۔ ہم تعارف حاصل کریں گے سورۃ الماعون کا، اس کے اہم مضامین پر بات ہوگی، اور اس صورت سے ہمیں ہمارے علم میں اور ہمارے عمل میں کیا نئی باتیں آ رہی ہیں۔ ہم اپنے علم میں بھی اضافہ کریں گے اور اپنے عمل میں بھی بہتری لائیں گے۔ اللہ ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کرے، رب زدنی علما، اور ہمارے عمل میں بھی برکت دے اور ہمیں عملی اور سچا مسلمان بنائے۔ تعارف اس سورت کا، سورۃ الماعون کا تعارف کیا ہے، یعنی سورۃ الماعون کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں۔ سورۃ الماعون کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے، اس کا یہ نام ماعون کیوں ہے۔ تو سورۃ الماعون کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس میں ماعون کا ذکر ہے۔ ماعون عام استعمال کی چیزوں کو کہتے ہیں، جیسے پین ہے، پینسل ہے، ربڑ ہے، شارپنر ہے، گھر کے برتن ہیں، جوتے ہیں، اوزار ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جو روزمرہ کام آتی ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے مستعار لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور ان سے لیتے ہیں۔ تو عام استعمال کی چیزوں کو ماعون کہتے ہیں، اور چونکہ اس صورت میں ماعون کے بارے میں خاص ہدایات دی گئی ہیں، عام استعمال کی چیزوں کے بارے میں خاص طور پر ہدایت دی گئی ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ الماعون ہے۔ آیات اور رکوع۔ سورۃ الماعون میں 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، یعنی یہ سورت 7 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورت نمبر، سورۃ الماعون قرآن کی 107 نمبر سورت ہے۔ قرآن پاک میں کل 114 سورتیں ہیں، تو اس سورت کا نمبر 107 ہے۔ زمانہ نزول، زمانہ نزول یعنی یہ کب نازل ہوئی۔ سورۃ الماعون مکی صورت ہے، اس کا زمانہ نزول ہجرت سے پہلے کا ہے۔ وہ صورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور میں یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، انہیں مکی صورتیں کہتے ہیں۔ تو یہ مکی صورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے پہلے کے دور میں یہ نازل ہوئی۔ سورۃ الماعون کے اہم مضامین کون سے ہیں؟ سورۃ الماعون کے اہم مضامین جو امپارٹنٹ ٹاپکس ہیں، امپارٹنٹ ایریا جو اس میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سب سے پہلا ہے معاشرتی ذمہ داریاں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام ایک دین ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں زندگی گزارنے اور معاشرتی فرائض و ذمہ داریاں ہر مسلمان کو ادا کرنا ہوتی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہم لوگوں میں رہتے ہیں، اور ایک مسلمان ایک اچھا معاشرے کا فرد بھی ہوتا ہے، وہ ایک بہترین انسان ہوتا ہے، اور معاشرے کی طرف سے جو ذمہ داریاں اس پر آتی ہیں ان کا وہ احساس بھی کرتا ہے اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو یہ صورت ہماری معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے۔ یتیموں کے حقوق۔ اس صورت میں بہت اہم مضمون یتیموں کے حقوق کا ہے۔ وہ بچے جن کے والدین نہیں ہوتے، ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا،
ایک اسلامی معاشرے کا فرض ہے کہ ان کا خیال رکھے، ان یتیموں کا جو غریب ہیں، محتاج ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو ایک اسلامی معاشرہ جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان یتیموں کا خیال رکھیں۔ اس صورت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان یتیموں کا خیال رکھیں، لیکن جو لوگ ان یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں وہ دین اسلام کا ہی انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ فرمایا گیا ہے کہ جو یتیموں سے برا سلوک کرتے ہیں، ید الیتیم، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گویا کہ دین اسلام کو نہیں مانتے، وہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں، ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یتیموں کے ساتھ بدسلوکی، بدتمیزی، انہیں دھکے دینا، ان کا خیال نہ رکھنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شخص جو یتیموں سے برا سلوک کر رہا ہے، ان سے بدسلوکی کر رہا ہے، تو وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اگر اسے آخرت پر یقین ہوتا تو وہ یتیموں کو دھکے نہ دیتا، یتیموں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرتا۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم یتیموں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں اور ان کی مدد کریں۔ غریبوں اور مسکینوں کی مدد، اس صورت میں یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ الماعون میں غریبوں، ناداروں، محتاجوں اور مسکینوں کو خود مدد کرنے اور دوسروں کو مدد کی ترغیب دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسکین وہ ہوتے ہیں جو کہ بظاہر لگتے ہیں کہ وہ محتاج نہیں ہیں، انہیں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ مانگتے بھی نہیں ہیں، وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، اپنی کلاس میں، اپنے اسکول میں اور اپنے اداروں میں دیکھیں کہ ایسا کون سا شخص ہے جسے مدد کی ضرورت ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، تو یعنی محتاجی کسی سامنے اپنی ظاہر نہیں کرتا۔ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، جو بظاہر ہاتھ نہیں پھیلاتے، سفید پوش ہوتے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، ان کی مدد ایسے طریقے سے کرنی چاہیے تاکہ ان کی انا اور ان کی عزت پر حرف نہ آئے۔ تو وہ لوگ جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہیں اور خود کمانے کے قابل بھی نہیں ہیں، ان کی مدد کرنا دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نہ صرف خود ان کی مدد کرے بلکہ دوسروں کو بھی ان کی مدد کرنے کی ترغیب دے۔ تو اس صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ خود بھی مدد کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ یتیموں، مسکینوں، ناداروں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں اور ان کی مدد کریں۔ دکھاوے کے لیے نیکی کرنے کی حوصلہ شکنی اس صورت میں کی گئی ہے۔ یہ ایک اہم مضمون ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں وہ بہت برے لوگ ہیں۔ اس صورت میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ نیکی کا کام دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا جائے، یہاں تک کہ نماز جیسی عبادت بھی دوسروں کو دکھانے کے لیے اگر کی جائے تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے نمازی جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے بجائے اجر کے، بجائے ثواب کے، الٹا تباہی کا پیغام ہے، کیونکہ بظاہر وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو، دیکھنے والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، گھاٹا ہے، خسارہ ہے، جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو کوئی بھی کام جو دکھاوے کے لیے کیا جائے، کوئی بھی کام جو شہرت کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتے، اور یہاں تک جو نماز فرض ہے اور سب سے اہم عبادت ہے وہ بھی اگر دکھاوے کے لیے کی جائے تو ایسے نمازیوں کے لیے کہا گیا ہے کہ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، اور ان کے لیے انتہائی سختی ہے۔ تو نماز جیسی عبادت بھی ہمیں خلوص نیت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ تو کوئی بھی عبادت کم کریں، خلوص نیت سے کریں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ بھول جانے والے نمازیوں کے لیے تباہی و بربادی ہے، یعنی
وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ برائی اور گناہ کے کاموں سے بچاتی ہے۔ اس میں نمازی اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگتا ہے اور اس میں نمازی اللہ کے سامنے حاضر ہو کر مکمل فرمانبرداری کا وعدہ کرتا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھا۔ لیکن کچھ لوگ نماز کے بعد اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا۔ نماز میں تو وعدہ کیا تھا کہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم صرف تجھ سے سیدھے راستے کی دعا کرتے ہیں اور تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن نماز کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، نماز کے بعد جھوٹ بھی بولتے ہیں اور برائیوں سے بھی نہیں بچتے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کیونکہ نماز میں جو کچھ انہوں نے کہا تھا، نماز میں جو کچھ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر انہوں نے وعدہ کیا تھا، وہ اسے بھول جاتے ہیں۔ نماز کے بعد بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کیے گئے عہد کو بھول جاتے ہیں، ان کے لیے تباہی کا پیغام دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، کیونکہ وہ اپنی نمازوں میں کیے گئے عہد کو بھول گئے ہیں۔ تو نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، نماز میں جو ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اسے پورا کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ روزمرہ ضروریات کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، وہ معاشرے میں رہنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اسکول میں ہیں تو کسی دوسرے ہم جماعت کو پین، پنسل، روشنائی، ربڑ، کاغذ یا کسی اور چھوٹی موٹی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں۔ اسی طرح گھر میں بھائی بہنوں کو ایک دوسرے کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، گھر میں بھی اور اسکول میں بھی۔ محلے اور گاؤں میں ہمارے ہمسائے کو کسی برتن یا کسی اوزار کی ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی مہمان آ گئے ہیں، کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو ہمیں اپنے ہمسایوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے گاؤں والوں کو عام استعمال کی چیزیں دینی چاہیے۔ یہ اس صورت میں حکم دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ضرورت کی یہ معمولی چیزیں دوسروں کو مستعار دے دیا کریں، اور جو لوگ لیتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ استعمال کے بعد صحیح طریقے سے ان کے اصل مالک کو واپس کریں۔ تو روزمرہ کی چیزوں کو معاون کہتے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام بھی سورۃ المعون ہے۔ سورۃ المعون کے ہم نے مضامین کو سمجھا، اب ہم سورۃ المعون کے علمی اور عملی نکات، یعنی اس سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں اور اس سے ہمارے اعمال میں کیا فرق آنا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ کہ یتیموں کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات پوری کرنا اور ان کی مدد کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یتیموں سے بدسلوکی کرنے والا اور مسکینوں کو کھانے پینے اور ان کو کھلانے پلانے کی ترغیب نہ دینے والا گویا آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ یتیموں کے ساتھ جو بدسلوکی کر رہا ہے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا اور نہ ہی دوسروں کو ترغیب دیتا ہے کہ بھائی مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اس کی ترغیب بھی نہیں دیتا، انہیں قائل بھی نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ ایسا مسلمان ہے جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اور آخرت پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ آخرت پر ایمان رکھے بغیر ایک انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز یا کوئی بھی نیکی کا کام دکھاوے کی غرض سے کیا جائے تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ نماز اگر دکھاوے کے لیے کی جائے، زکوٰۃ صدقات اگر دکھاوے کے لیے اور شہرت کے لیے دیے جائیں تو بھی اللہ کو یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ ایسے نمازی جو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ ان کا یہ نماز جو ہے وہ قابل قبول اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری اور دکھاوے کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ المعون کا مرکزی خیال کیا ہے؟ یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، یتیموں کی، مسکینوں کی اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور نمود و نمائش اور دکھاوے سے بچنا، یہ ہے سورۃ المعون کا مرکزی خیال، خلاصہ۔
تو آج ہم نے سورۃ الماعون کا مطالعہ کیا، اس کا تعارف اور اس کے مضامین اور اس کے علمی اور عملی نکات پر بات کی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل آپ کے لیے ہے اور آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے ہے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہے۔ یہ ایک تعلیمی سفر ہے، اس میں آپ اس چینل کا ساتھ دیجئے اور اس کو شیئر بھی کیجئے دوسروں کے ساتھ، اور اسے لائک بھی کیجئے، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔